معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ ذوی الاہتداء والدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول نبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اربعی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، سبز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین ازمیری، محی الدین بغدادی۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ باتیں سنائی جائیں اور آپ مل کر نہایت خلوص عقیدت محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے تلے آرام فرمانے والے انبیاء و رسولوں کے سردار سید ابرار و اخیار کائنات کی اولین فصل بہار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیجاب میں ہدیتاً تحفتاً نذرانِ عقیدت کے طور پر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھانیوں میں سجا کر پیش کریں۔ بڑے بابا اللہم دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں۔ تاجدار اہل سنت شہزادے حضور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و ماہ پتہ ملتا ہے۔ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و ماہ پتہ ملتا نہیں۔ اور پھر آدمی ہمیشہ کے لیے جو باقی بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جو بقا اسے حاصل ہوتی ہے، وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنی شخصیت کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ خود فانی بن جاتا ہے اور اپنی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیتا ہے اللہ کا جلوہ حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ اسے ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا، ڈوب تو پہلے فنا میں، فنا کے سمندر میں پہلے ڈوب جا، ڈوب تو پہلے فنا میں پھر بقا پائے گا تو۔ بقا کا مطلب ہمیشگی والی زندگی، ہمیشگی والا ذکر۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، ڈوب تو پہلے فنا میں پھر بقا پائے گا تو، قبل از بہرے فنا بہرے بقا ملتا نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو فنا اللہ کے جلووں میں کرنے سے پہلے ہی یہ سوچے کہ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر آج کے دور کے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے محمد قلندر نے جو اپنی نگاہیں دوربین سے دیکھا تھا کہ حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں اور ہر گلی کوچے میں اپنے آپ کی ولایت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے چوراہوں پر ہر گلی کوچے میں جو ہے ولایت کا ڈھونگ لے کر لوگ گھوم رہے ہیں، تو سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، اہل کہنے ہیں مشائخ آج کل ہر گلی۔ قلم کس کا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ایسے ویسے مشائخ، ایسے ویسے بڑے ولی جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اہل کہنے، ایسے ویسے ولی اہل کہنے ہیں مشائخ آج کل ہر گلی بے ہما کو
خدا ملتا ہے۔ جو اندر اور باہر سے ایک ہو، جس کا ظاہر و باطن یگانگت ہو، تو ایسا شخص اور ایسا مرد خدا اس دنیا میں ملنا بہت مشکل۔ ہاں ایسے ویسے ولی مل جائیں گے، لیکن جو اللہ کے یہاں مقبول ہے، اللہ کا پیارا ہے، ولایت کے وہ درجات جو من جانب اللہ اسے عطا ہوئے ہیں، ان کو اپنے اندر سمو کر کے جو بیٹھا ہوا ہو، ایسا مرد فلسفہ، ایسا مرد مجاہد، ایسا مرد درویش ملنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر بڑا خوبصورت سا رہنمائی کرتے ہوئے مفتی اعظم ہند نے کہا، رہنماؤں کی سی صورت راہ ہماری کام ہے۔ اشعار اتنے گہرے ہیں کہ پورے حالات کی 100% عکاسی کر رہے ہیں، پورا نقشہ کھینچ رہے ہیں حالات کا۔ سرکار مفتی اعظم فرما رہے ہیں کہ رہنماؤں کی سی صورت راہ ہماری کام ہے۔ رہنما کی سی صورت کا مطلب یعنی شکل دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے مطلب وقت کی پہنچی ہوئی شخصیت یہی ہے۔ رہنماؤں کی سی صورت، اور کام ان کا کیا ہے؟ راہ ہماری، لٹیروں جیسا کام ہے، اور شکل رہنماؤں کی سی ہے۔ ان کے تعلق سے سرکار مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہری لباس میں تو اچھے ہیں، لیکن ان کے عادات، اقوال، خیال، کیریکٹر، کردار سب شریعت مطہرہ کا خلاف کر رہے ہیں۔ ان کی محفلوں میں نہ سنتوں کا ادب ہے، نہ قرآن عظیم کی تلاوتیں ہیں، نہ رسول انام کی باتیں ہیں، نہ گنبد خضرا کے چرچے ہیں۔ ان کی محفلوں میں محض عیاشیاں ہیں، حقہ بانیاں ہیں۔ یہ اس قسم کے خیالات کی پرورش لے کر جو لوگ آئے ہیں، ان کے بارے میں سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا، رہنماؤں کی سی صورت۔ لوگ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں کتنا اچھا، مطلب ماشاء اللہ ان کا چہرہ ہے، ایسا کے بارے میں فلاں حضرت ایسا بول رہے تھے کہ دیکھو بیچارے خوبصورت چہرے والے ہیں، 1.5 کلومیٹر لمبی داڑھی ہے ان کی، ایسوں کے بارے میں یہ ایسے جملے کہتے ہیں تو غلط طریقہ ہے۔ لیکن رہنماؤں کی سی صورت راہ ہماری کام ہے، یہ بھی کتنا سخت جملہ ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے شعر میں کہا کہ شکل تو رہنماؤں کی سی راہ ہماری کام ہے، راہزن ہے قوت اور رہنما ملتا ہے۔ راہزن آپ کو بہت مل جائیں گے، لٹیرے جیب کترے بہت مل جائیں گے، لیکن جو گری ہوئی چیز کو اٹھا کر صحیح امانت دار کے پاس پہنچا دے ایسے شخص بہت کم ہے۔ رہنماؤں کی سی صورت راہ ہماری کام ہے، راہزن ہے قوت اور رہنما ملتا ہے۔ رفیق ملت اسلامیہ قرآن عظیم جب کھولیں گے پہلی سورت سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی بندوں کو کہ اے میرے بندوں اور میرے رسول کے چاہنے والوں، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم یہ کہو اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر گامزن فرماؤ۔ کیوں؟ اهدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ الصراط المستقیم، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے کی ترجمانی اور تشریح بہت سارے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں کی، لیکن ایک لفظ میں بڑی خوبصورت تشریح کسی مفسر نے کی تھی جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ الصراط المستقیم کا ایک لفظ میں اس کی تفسیر کرنی ہو تو صرف ایک نام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا تم یہ کہو اهدنا الصراط المستقیم، جس راستے پر جناب محمد رسول اللہ ہے اسی راستے پر اے اللہ تم ہمیں گامزن کرو۔ جس راستے پر جناب محمد عربی اور مولانا فضا صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا، جن راہوں کو ہمارے لیے ہموار کیا اور جن چیزوں کو ہمارے لیے آشکار کر کے رسول انام تشریف لے گئے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان راہوں پہ گامزن کرو۔ رفیقات ملت اسلامیہ، آج کچھ اصولی بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب جو ہے مرید ہوتے ہیں کسی نہ کسی پیر سے، ہوتے ہیں نا؟ آپ سب کسی نہ کسی پیر سے مرید ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو ذرا۔ اور سب اپنے پیر کو بے حد چاہتے ہیں، پیر کو چاہتے ہیں، لیکن آپ میں سے شاید کوئی شخص ہوگا جو یہ بتا دے کہ پیر بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں۔ جس کے ہاتھ میں کوئی شخص اپنا ہاتھ دینا چاہ رہا ہو اور اپنے آپ کو حوالے کر کے اس کا مرید اس کے حلقہ عیادت میں شامل ہونے کی نیت
اور مرید بنانے کے لیے جو شریعت مطہرہ نے جو شرطوں کو طے کیا ہے شاید آج کوئی بتا پائے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم الملک الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی مدعوات شریف کے اندر درج فرماتے ہیں کہ کسی بھی مرید کو اپنے لیے پیر منتخب کرنے کے لیے اس کے اندر 4 کوالٹیز کا دیکھنا بہت ضروری ہے، 4 شرطوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط امام اہل سنت نے کہا سنی صحیح العقیدہ ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ زور سے، سنی صحیح العقیدہ، سنی ہو اور عقیدے کا پکا ہو، سنی ہو اور عقیدے کا پکا ہو۔ ایک جملہ بڑا قابل غور ہے یہاں پر، صرف سنی نہیں کہا، سنی کے خاموش ہو جانا چاہیے، سنی نہیں کہا، سنی صحیح العقیدہ۔ سنی صحیح العقیدہ کا مطلب ہے بہت سے لوگ سنی کہتے ہیں لیکن صرف سنی کہنا کافی نہیں، عقیدہ بھی دیکھو کہ یہ زبانی سنی ہے یا عمل میں بھی سنی ہے، اس کے جھلک رہی ہے۔ تو جس کی ذات میں بھی اور جس کی بات میں بھی سنیت جھلکے وہ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ذات میں بھی اور بات میں بھی، اور ذات اور بات میں اگر تضاد ہو جائے، ذات الگ ہو رہی ہو اور بات الگ ہو رہی ہو تو پھر سمجھ لینا کہ یہ سنیت کا تو ہے لیکن صحیح عقیدہ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ دوسری شرط فرماتے ہیں عالم ہونا چاہیے۔ دوسری شرط عالم ہونا چاہیے، عالم۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ کسی بھی جاہل پیر سے مرید ہونا بولیے جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں پہلی شرط سنی صحیح العقیدہ، تو ایک بات کلیئر ہے کہ سنی بھی ہونا چاہیے، عقیدے کا پکا بھی ہونا چاہیے، لہذا کسی بد مذہب سے کسی بھی جاہل پیر سے مرید ہونا جائز، عالم ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط فرماتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ متقی اور پرہیزگار، ایسا نہ ہو کہ اذان ہوتی رہے وہ گانجا مار کے آپ کو کہے کہ بیٹھیے ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے ہم آپ کو ایک کش مار اپنا دیتے ہیں اور آپ بھی اس سے مار کر فیضیاب ہو جائیے۔ یہ نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے؟ متقی اور پرہیزگار۔ اذان ہو تو وہ یہ کہے کہ کوئی بھی میرا مرید دوران اذان بات تک نہ کرے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اذان کے درمیان دنیاوی گفتگو میں ملوث ہو اس کے ایمان پر مرنے کا خطرہ ہے۔ وہ تاکید کرے اور نماز ہو جائے تو سنتوں کا پابند بنائے اور فرائض کی ترغیب دے کر نمازی بنائے۔ ایسا نہیں کہ نمازیوں سے دور کر دے، نمازی بنائے۔ کچھ لوگ نمازی تو بناتے نہیں، الٹا نمازوں سے دور کر دیتے۔ تو تیسری شرط بولیے، ایک طرح سے آج کی ٹیوشن ہے، یہ سیکھ کر کے جانا ہے۔ 2 شرطیں ہوئی، عالم، سنی صحیح العقیدہ۔ تیسری شرط کیا ہے؟ دو سے بولو، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط اور آخری یہ ہے کہ اس کا سلسلہ اپنے مشائخ سے ہوتا ہوا سیدھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچا ہوا ہونا چاہیے۔ سلسلہ کہیں بھی بیچ میں کٹ گیا یا کاٹ دیا گیا یا سوخت ہو گیا، ایسے سلسلے میں مرید ہونا جائز نہیں، ایسے سلسلے میں مرید ہونا جائز نہیں۔ اب 4 شرطیں ہو گئی، 4 شرطیں ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی بد مذہب سے مرید ہونا جائز ہے؟ غیر عالم سے مرید ہونا جائز ہے؟ جاہل سے مرید ہونا جائز ہے؟ نمازوں کو چھوڑنے والے سے مرید ہونا جائز ہے؟ وہ تو عالم باعمل کہلانے کے لائق نہیں تو چاہے چاہے کہ پیر اور ولی بن کر کے کسی کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرے، کیونکہ پیر و مرید کا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی متقی پرہیزگار سنی صحیح العقیدہ عالم پیر سے اپنا ہاتھ دے کر اس کے سلسلے میں داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے جناب محترم، میں نے اپنی جان کو آپ کے سپرد کر دیا ہے، دنیا میں بھی مجھے آپ ہی محفوظ رکھیں گے اور کل بروز قیامت بھی آپ ہی مجھے بچائیں گے۔ یہ اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہے آفات دنیاوی، آفات سماوی و آفات اخروی سے۔
کوئی شخص دوسرے کو بچانا سمجھ رہا ہو کہ میں دوسرے کو بچا سکتا ہوں، تو سب سے پہلی شے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو بچانے کا طریقہ بھی جانتا ہو، اور جس کا خود کا بیڑا غرق ہو وہ دوسرے کو کیا خاک تیرنا سکھائے؟ نہیں آ سکتا۔ تو رفیقان ملت اسلامیہ، یہ 4 شرطیں ہیں کہ جن شرائط کو دیکھ کر کے اپنے لیے پیر کو چنا جاتا ہے۔ سنیے، میں عرض کر رہا تھا کہ پیر و مرید کا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ منی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید جب غرق ہونے لگا، پانی کے اندر سفر ان کا طے ہو رہا تھا، وہ جہاز میں چلتے جا رہے تھے، اتفاق سے بیچ میں طوفانوں نے گھیر لیا۔ جس جہاز پر ان کا سفر طے ہو رہا تھا وہ جہاز خطرے میں آ گیا، اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ جہاز سے باہر آ کر وہ حضرت یحییٰ منی رضی اللہ تعالیٰ کا مرید ڈوبنے لگا۔ جب وہ ڈوب رہا تھا تو اسے بچانے کے لیے ایک ہاتھ آگے آیا، غیب سے ایک ہاتھ آیا اور آگ سے ایک آواز آئی، میں خضر ہوں، ہاتھ پکڑ لو، تمہیں میں باہر نکال کر کے بچا لوں گا۔ ڈوبتے ہوئے مرید نے کہا، اے جناب خضر، آپ کا ہاتھ بھلے ہی میری طرف بڑھ رہا ہو، لیکن میں نے یہ ہاتھ یحییٰ منی کے ہاتھ میں دیا ہے، اور یہ ہاتھ جب ایک مرتبہ بک گیا ہے تو اب جناب خضر ہی کیوں نہ آئے، اس ہاتھ کو دوبارہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ ہاتھ بڑھا تھا جناب یحییٰ منی کے مرید کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خضر ہیں، میری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، مجھے بچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے یہ ہاتھ یحییٰ منی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اب کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ جیسے کہ مرید کا یہ کہنا تھا، فوراً ان کے پیروں میں سے حضرت سیدنا سرکار یحییٰ منی رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جاتے اور اپنے مرید کو بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اس دریا سے باہر نکالتے۔ تو پتہ کیا چلا، پیر اور مرید کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ گویا مرید اپنے آپ کو حوالے کر چکا ہے، اور اب اس کی حفاظت، اس کی صیانت، اس کے عقیدے کی ذمہ داری یہ اس پیر و مرشد کی ہے جس کو اس نے اپنے حلقے میں لیا۔ بات سمجھ آئی کچھ؟ جی، تو یہ شرائط ہیں جن کی بنیاد پر پیر بنایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ تو ہے کہ کسی نہ کسی سے مرید ضرور بننا چاہیے، لیکن کس سے بننا چاہیے یہ نہیں۔ دو چیزیں ہیں، اتنی بات تو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ بھائی کسی نہ کسی کو دیکھ کر کے مرید ہونا ہے، لیکن کس سے بنے؟ جو آ جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ اپنے دے دو، فارغ ہو جائے، ایسا نہیں۔ ایک سلسلہ مداریہ، یہ حضرت سیدنا سرکار قطب عالم، مدار العالمین، مدار عالم حضرت سیدنا سرکار بدیع الدین شاہ زندہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر تقریباً 500 سے زیادہ سال تک رہی۔ کئی بڑے بڑے بزرگان دین سے انہوں نے ملاقات کی، غوث اعظم سے، خواجہ اجمیری سے، دیگر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ سلسلہ مداریہ کے بانی حضرت سیدنا سرکار بدیع الدین شاہ زندہ مدار، یہ مدار قطبوں کی کیٹیگری میں ایک منصب ہے، 4 قطب ہوتے ہیں حضرت، اس میں سے ایک جو منصب ہے قطب مدار کا ہوتا ہے، جو حضرت سیدنا بدیع الدین شاہ علیہ رحمۃ و رضوان کو حاصل ہوا تھا۔ سلسلہ مداریہ کے بانی ہیں، انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی، اور واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سبع سنابل شریف کے اندر میر عبد الواحد گلگرامی علیہ رحمہ اس سلسلے کے ایک مکمل واقعے کو درج فرماتے ہوئے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ سلسلے کو خود حضرت سیدنا سرکار بدیع الدین شاہ زندہ مدار علیہ رحمہ نے سوخت کر دیا، یعنی اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ میرے اس سلسلے کو آگے کوئی نہیں بڑھائے گا، میرے سلسلے کو آگے کوئی نہیں بڑھائے گا۔ مرید جتنے تھے انہوں نے کہا کہ میں سارے اپنے مریدوں کو میرے حلقے سے فارغ کرتا ہوں۔ اور پھر رہی بات خلافت کی، خلافت نہ کسے دادا ہم نہ پاہم دار،
آپ نے فرمایا نہ ابھی تک میں نے کسی کو خلافت دی ہے نہ آگے کبھی دوں گا، اور خلافت سے ہی وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ جب خلافت کسی کو دی ہی نہیں تو سلسلہ آگے بڑھنے کا سوال نہیں ہوتا۔ لیکن اس سلسلے کو آج تک چلایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگ مرید ہو بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ مرید ہو رہے ہیں، اور سلسلہ مداریہ کو یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ یا جو سنی حضرات سلسلہ مداریہ کو سوق کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور چونکہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر اس سلسلے کو لکھا ہے کہ یہ سلسلہ سوق ہے، خود حضرت سیدنا سرکار ولی الدین شاہ زندہ مدار علیہ رحمٰن نے اس سلسلے کو ختم کیا، منقطع کیا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس سلسلے میں مرید ہونا جائز نہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے حوالہ حضرت سیدنا سرکار میر عبدالواحد بلگامی علیہ رحمٰن کی کتاب سبع ثنابل شریف کا دیا۔ اس سبع ثنابل شریف کو بھی مداری نہیں مانتے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر لکھا بلگرام وہ ہے کہ جہاں سے حقیقتاً اشاعت دین کو ایک زمانے میں مرکز مانا گیا، اور بلگرام کی سرزمین سے جو افق سنیت چمکا تھا اس کا فیضان ہند و پاک کے کونے کونے تک پہنچا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مکمل منقبت لکھی ہے سرکار علی بلگرام کے نام پر۔ اب اس سبع ثنابل شریف کو مداری لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو یہ لوگ بیس بنا کے کہتے ہیں، جس کو بیس بنا کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں مرید ہونا چاہیے۔ اب اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ اس کتاب کی حقیقت کے بارے میں آپ اصح التواریخ ایک کتاب ہے بڑی مشہور زمانہ، اس اصح التاریخ کی جلد اول اٹھا کے پڑھی۔ معاشر الکرام ایک کتاب ہے، اس کو اٹھا کر کے پڑھیں۔ اسی طریقے سے درجنوں اور کتابیں ہیں کہ جس کے اندر سبع ثنابل شریف کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ سبع ثنابل شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ اس کتاب کے اندر میر عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں کہ سلسلہ مداریہ کو خود مدار العالمین حضرت ولی الدین شاہ زندہ مدار نے سوق فرما دیا اور کہا کہ میرے سلسلے کے اندر مرید کرنا جائز نہیں، میرے سلسلے کے اندر مرید کرنا جائز نہیں۔ اس کا واقعہ ایک تفصیلی ہے۔ جب حضرت سیدنا سرکار ولی الدین شاہ زندہ مدار علیہ رحمہ کالپی کی سرزمین پر آئے تھے، اس وقت حضرت سراج الدین سوختہ علیہ رحمہ اس علاقے کے ایک بڑے بزرگ اور بڑی پہنچی ہوئی عظیم شخصیت اور معتبر شخصیت مانی جاتی تھی۔ ان کے ایک مرید تھے قادر بادشاہ۔ یہ قادر شاہ جب اس بات کو سنا انہوں نے کہ ہمارے شہر کالپی کے اندر حضرت سیدنا سرکار ولی الدین شاہ زندہ مدار تشریف آئے ہیں، تو ان کی دل میں تمنا ہوئی کہ میں جا کر کے حضرت سے ملاقات کروں اور حضرت کا خصوصی فیض حاصل کروں۔ لیکن یہ مرید تھے حضرت سیدنا سرکار سراج الدین سوختہ، یہ گئے، انہوں نے جا کر کے وہاں ملاقاتیں کی۔ ملاقات کرنے والے جیسے سارے لوگ کھڑے تھے، یہ بھی بڑی تمنا لے کر کے گئے تھے۔ واقعہ نقل کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا کہ جب سراج الدین سوختہ علیہ رحمہ کے مرید قادر شاہ وہاں پہنچے حضرت سے فیض حاصل کرنے کے لیے، تو باہر کے درباریوں نے کہا کہ حضرت اندر مصروف ہے مجاہدے میں، آپ اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے، انہوں نے چاہا کہ زیارت ہی کرو۔ تو وہ تھوڑا ہٹ کر کے دیوار کے پاس آئے اور انہوں نے فیل پان یعنی جو ہاتھی پر سوار رہتے ہیں اس ہاتھی کے اوپر سواری کرنے والوں کے ساتھ اوپر چڑھ گئے اور سوچا کہ دیوار پھلانگ کر کے چھانپ کے دیکھوں کہ حضرت کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اوپر چڑھے اور جیسے ہی دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی گردن جھکائی، دیوار خود بخود ادھر مائل ہو گئی اور حضرت کا جلوہ نہ دیکھ سکے۔ لیکن قادر شاہ بڑے اثر و رسوخ اور شہر کا معتبر شخص، بلکہ بعض نے حکمران بھی تھا کہ وہ علاقہ اس کی سرپرستی میں چلتا تھا، تو اسے بڑا تیش اور غصہ آیا کہ میں حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، نہ جانے کتنے لوگ ملاقات کر کے چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ میری طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ حضرت ولی الدین شاہ زندہ مدار ہے، کش سے معلوم ہوا کہ کسی شخص نے چھت کے اوپر سے میرے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، حضرت کو جلال آیا
اور آپ نے ان کے حق میں کچھ ایسے کلمات کہے جس کا اثر ان کے جسم پر ایسا ہوا کہ پورے جسم پر سفید داغ نکلنا شروع ہو گئے. عادل شاہ اور وہ سفید داغ پورے جسم پر پھیلتے جا رہے تھے. اس کی جلن اور تپش جسم پر محسوس ہوتی تھی, تکلیف اور کرب و اذیت کا یہ حال, چلاتے تھے. اس تکلیف کو دیکھا بہت سارے طبیبوں سے علاج کروانے کی کوشش کی مگر کچھ چارہ نہ بنا. تب اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا سرکار سراج الدین سوختہ علیہ رحمہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں, آپ ہی مجھ پر کرم فرمائیے, معاملہ ایسا ایسا ہوا تھا, میں محض حضرت کی ملاقات کے لیے گیا تھا, مجھ سے یہ فیض سرزد ہو گیا, شاید اس پر انہوں نے میرے لیے کچھ ایسے کلمے کہہ دیے کہ جس کا اثر میرے جسم پر یہ ہو رہا ہے کہ پورا جسم جو ہے سفید داغوں سے بھر گیا. حضور دعا فرمائے. آپ نے اپنی چادر اتاری اور قمیص اتار کر کے ان کو دیا کہ آپ اسے پہن کر اپنے جسم پر اس کو ڈال دیں اور اسے من لیں. پھر مرشد کا وہ قمیص یا پھر مرشد کی وہ عطا کردہ چادر جیسے ہی انہوں نے اپنے جسم پر ڈالی تو اپنے جسم سے اس زخم کو اور ان سفید داغوں کو دور ہوتا ہوا پایا. وہ چیز ختم ہو رہی تھی. ادھر حضرت سیدنا سرکار ولی الدین شاہ زندہ مدار کو معلوم ہوا کہ سراج الدین سوختہ نے میرے کہے ہوئے کلموں کے خلاف جا کر اللہ عز و جل کے غضب کو دعوت دی ہے. کہا میں نے تو اس کو یہ کہا تھا کہ اس کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے. سراج الدین سوختہ کون ہوتا ہے جو ولی الدین شاہ کے کلمات کے خلاف جائے؟ بس حضرت سیدنا سرکار ولی الدین شاہ زندہ مدار کے اس جلال کا یہ عالم ہوا کہ آپ نے حضرت سیدنا سرکار سراج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ جاؤ, ہم نے اسے بھی جلا دیا. عادل شاہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا سرکار سراج الدین ولی الدین شاہ کو زندہ مدار علیہ رحمہ پیش میں آئے اور آ کر کہنے لگے جاؤ ہم نے اس کو بھی جلا دیا. یہ جملے نکلنے تھے حضرت زندہ مدار کی زبان سے. ادھر حضرت سراج الدین علیہ رحمہ کے پورے جسم پر اندرونی ایسی تکلیف چالو ہو گئی اور ایسی تکلیف انہوں نے اپنے جسم کے اندر محسوس کی کہ گویا ایسا لگتا تھا کسی نے اندر آگ لگا کے رکھی, پورا جسم اندر سے جل رہا ہے, تکلیف محسوس ہو رہی ہے. اتنے اب یہاں پر میں رک رہا ہوں اور اس مکمل واقعے کو جو ابھی تک آپ نے سنا, اتنا واقعہ مداریوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. ایک کتاب مدار اعظم ہے جو بڑی مقبول ہوئی اور ایک مداری نے لکھا. اس کتاب کے اندر بھی یہاں تک واقعہ مکمل جو میں نے ابھی بیان کیا ویسے لکھا ہو. آگے جو میر عبدالواحد لگامی سبع سلام شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ولی الدین شاہ زندہ مدار نے حضرت سراج الدین علیہ الرحمہ کو کہا ہم نے اسے جلا دیا تو ان کے جسم کے اندر آگ سی محسوس ہونے لگی, پورا جسم اندر سے جل رہا تھا. حضرت سراج الدین جو اب تک سراج الدین کے سوختہ کا مطلب ہوتا ہے جلا ہوا, تو ان کا لقب سوختہ پڑا اس وجہ سے کہ حضرت ولی الدین شاہ زندہ مدار نے ان کو کہا تھا کہ ہم نے جلا دیا. تو سراج الدین سوختہ اندر سے جل رہے تھے. تو انہوں نے یہ حال دیکھا تھا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے خلاف تو کچھ نہیں کہوں گا, البتہ جب آپ نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھی آپ کے مریدوں کو گمراہ کر دیا. حضرت سراج الدین سوختہ نے کہا ولی الدین شاہ زندہ مدار کے لیے کہ ہم نے آپ کے مریدوں کو گمراہ کیا. اب چونکہ ولی کامل کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا کہ ہم نے آپ کے مریدوں کو گمراہ کیا, سبع سلام شریف کے اندر بھی عبدالواحد لگامی کہتے ہیں. بس حضرت ولی الدین شاہ زندہ مدار کہنے لگے میرے مرید کتنے ہیں, میں ابھی اسی وقت اپنے سارے مریدوں کو میرے حلقہ ارادت سے باہر کرتا ہوں. اور جہاں تک بات رہی خلافت کی تو ابھی تک زندہ مدار نے کسی کو نہ اپنی خلافت دی ہے اور نہ آگے اپنی خلافت دی. ایسا ہی ہوا. آج دیکھیں مداری حالت کیا ہے, گانجا مار کر کے, بیڑی سگریٹ پی کر کے, 6 کڑے ہاتھ میں ڈال کر کے, 25 انگوٹھیاں پہن کر کے, گلے میں 24 مالائیں ڈال کر, یہ سب کون سی جو ہے نیک اعمال کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اتنی بات تو سمجھ میں ہماری عقلوں میں تو نہیں آتی. البتہ جو مانتے ہیں اگر وہ دلیل دے کر سمجھا دے تو مانتے ہیں, جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے. تو بات ایک دم صاف و شفاف ہے کہ یہ کتاب کو نہیں مانتے,
کیونکہ یہاں تک واقعہ سیم ہے. اب میں دونوں کتابوں کا جائزہ لے رہا ہوں. ان کتابوں کو میرے پاس PDF موجود ہے. یہ کتاب جو ہے یہاں تک جو میں نے کہا کہ حضرت سراج الدین علیہ الرحمہ کو ولی الدین شاہ زندہ مدار نے کہا کہ ہم نے تمہیں جلا دیا، یہاں تک واقعہ بعینی اس مداری نے لکھا ہے. لیکن آگے اس نے جملے لکھے کہ آگے جو مشہور کیا گیا کہ حضرت سراج الدین سوختہ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کے سلسلے کے مریدین کو گمراہ کر دیا، یہ بات غلط ہے اور غلط عوام میں مشہور کی گئی. ایسا ان کی کتاب میں لکھا ہوا، لیکن دلیل کسی کی نہیں دی کہ کس ولی نے یہ کہا ہے کہ یہ بات مشہور ہوئی. نہ وہاں پر کوئی سند ذکر کی گئی، نہ وہاں پر کوئی دلیل دی گئی، نہ کسی کتاب کا حوالہ کیا گیا. صرف اس نے اپنے قلم سے لکھا کہ آگے کی بات صرف مشہور ہے عوام میں. عوام میں مشہور. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر عوام میں مشہور ہے تو اس کا قلم اپنی کتاب میں کیوں چل رہا ہے کہ جو میر عبدالواحد دلگرامی کے بارے میں اصح التواریخ کے اندر لکھا جاتا ہے کہ مدارج عرفان و محبت، مراتب عشق و مودت میں یہ شخص کیا ہے؟ کامل العیار ہے، ادوار مشیخت و بزرگی میں صاحب اعتبار ہے. اصح التواریخ مشہور زمانہ کتاب، اس کتاب کے اندر حضرت میر عبدالواحد دلگرامی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا کہ یہ ذات ایسی ہے کہ بزرگی کے جتنے مرتبے ہیں اور جتنے طریقے پیری کے ہونے چاہیے ان سارے معاملات میں حضرت سیدنا سرکار میر عبدالواحد دلگرامی کی شخصیت صاحب اعتبار ہے، قابل اعتبار ہے. تو جس کی ذات کو بڑے بڑے اکابر قابل اعتبار کہیں، ان کی کتاب سوے سرابل شریف کسی کے یہاں اچانک اعتبار کے قابل نہیں ہوتی ہے. یہ بات ہم نہیں ہوتی. کوئی شخص بلا وجہ کہہ کے نکل جاتا ہے کہ یہ عوام میں مشہور ہے، اس کی بات ہم مان لیں. حضرت سیدنا سرکار نے عبدالواحد دلگرامی سوے سرابل شریف کے اندر لکھے کہ سراج الدین سوختہ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کے سلسلے کو سوکھ کر دیا اور آپ کے اس سلسلے میں داخل ہونے والے مریدین کو ہم نے گمراہ کر دیا. تو ان کی بات نہ مانی جائے. کبھی ہمارے ملت اسلامیہ حالات آئے دن اپنے آپ میں نئے فتنوں کا ظہور لے کر آپ کے آگے آ رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے فتنوں سے بچاتے ہیں اور اس دور کے اندر جو حقانیت کی پہچان ہے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کا مسلک، اور اس مسلک کے اوپر جو مضبوطی سے گامزن ہے وہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا سے زیادہ ہوا پائے گا. اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کی بتاری یا مسلک اعلیٰ حضرت کے طور و طریقے، حالانکہ در حقیقت جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے انہی مواقف پر جو قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو اگر اس دنیا سے لے جانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتباع کرے، مسلک کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے. ورنہ یہ مسلک کا راستہ جو بیچ سے سیدھا دروازے تک جا رہا ہے، اگر مگر بھٹک گئے تو جا کر کے کان سے ٹکرا جائیں گے اور پھر انجام کیا ہوگا اس کی ذمہ دار ہم نہیں. لیکن جس راستے پر یہاں کھڑے ہو کر اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر اس راستے پر قائم رہتے ہوئے جائیں گے تو اپنی منزل تک پوری امن و امان کے ساتھ پہنچیں گے. مسلک اعلیٰ حضرت اس دور کی وہ شناخت، وہ پہچان ہے کہ جس پر قائم رہتے ہوئے ہی بندہ اپنے آپ کو حق کے حوالے کر کے زندگی گزار سکتا ہے. ورنہ کہیں بھی دائیں بائیں اگر قدم لڑکھڑا گئے تو یقیناً گمراہی ہمارے کام پہ آ رہی ہے. بھلے ہی لوگ اس کو یہ ثابت کریں کہ ہم گمراہ نہیں ہیں، لاکھ لوگ کہیں کہ ہم گمراہ نہیں ہیں، کسی کے کہنے سے اس کے ہاتھوں سے گمراہی جائے گی نہیں. جب اگر وہ طریقہ جاتا اور سیدھے راستے سے بہک گیا تو یقیناً سمجھ جائیں ہمارے مقدر میں گزر گیا. اگر گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو حق کے دامن کے حوالے کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن سے وابستہ رہیں اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فرامین پر عمل کریں. اور کوئی بھی سلسلہ ایسا ہو کہ جس سلسلے کے اندر مرید ہونا جائز نہیں ہے تو وہاں پر ہرگز نہ آپ ایسی محفلوں میں شریک ہوں اور نہ ہی ان کے مطابق آپ کوئی عمل کریں اور نہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کریں. اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں اور مرتے دم تک دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، عقائد، اعمال کی حفاظت فرمائے. کہ سننے میں کسی قسم کی غلطی خامی ہوئی